اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی السفر یقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين ولأن للسفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة فلأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وهذا إذا كان على عجلة على عجلة من السير وإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف۔ اور سفر میں سورہ فاتحہ اور جو سورت چاہے پڑھے، اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران نماز فجر میں معوذتین پڑھی ہے، اور اس لیے بھی کہ نصف نماز کو ساقط کرنے میں سفر کا اثر ہے، لہذا تخفیف قرات میں تو بدرجہ اولا سفر مؤثر ہوگا۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب چلنے کی جلدی ہو، لیکن اگر مسافر امن و سکون میں ہو تو فجر میں سورہ بروج اور سورہ وانشقت پڑھے، کیونکہ اس کے لیے تخفیف کے ساتھ سنت کی رعایت کرنا ممکن ہے۔ فجر کی نماز میں سفر قرات کے مستحب مقدار کا بیان۔ فجر کی نماز میں حالت سفر میں قرات کی مستحب مقدار کا بیان۔ حالت سفر میں قرات کی مستحب مقدار کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو اس کا یہ سفر دو صورتوں پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1، اس شخص کو چلنے اور کچھ کرنے کی جلدی ہوگی۔ نمبر 2، جلدی نہیں ہوگی اور آرام سے سفر کرنے کی نیت ہوگی۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی اسے روانگی کی عجلت ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو سورت چاہے پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت موجود ہے، کنت اقود برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقته فی السفر فقال لی یا عقبہ الا اعلمک خیر سورتین، یعنی میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانک رہا تھا، آپ نے مجھے معوذتین سکھائی اور صبح کو انہی صورتوں میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ سفر میں قرات کو مختصر کرنے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ سفر پوری نماز کو نصف میں تبدیل کر دیتا ہے، لہذا جب سفر نفس نماز میں تخفیف کر دیتا ہے تو قرات میں تو بدرجہ اولا تخفیف کر دے گا، کیونکہ قرات تو نماز کا ایک جز ہے، اور جو چیز کل میں اثر انداز ہے ظاہر ہے وہ جز میں بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر دوسری صورت ہو یعنی مسافر کو سفر کی عجلت نہ ہو اور اطمینان و سکون سے چلنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ اذا السماء انشقت جیسی صورتیں پڑھیں، تاکہ تخفیف بھی ہو جائے اور سنت کی رعایت بھی ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز فجر میں طوال مفصل پڑھنا مسنون ہے، جس کا تخمینہ 40 آیتوں سے کیا گیا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْحَضَرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ 50 آيَةً سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُرْوَى مِنْ 40 إِلَى 60 وَمِنْ 60 إِلَى 100 وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَثَرُ
وجہ التوفیق انہ یقرأ بالراغبین 100 وبالکسالى 40 وبالاوساط ما بین 50 الى 60 وقیل ينظر الى طول اللیالی وقصرها والى کثرة الاشغال وقلتها. اور بحالت حضر نماز فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 40 یا 50 آیتیں پڑھے، اور 40 سے 60 تک اور 60 سے 100 تک کی روایات مروی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اثر وارد ہے. اور توفیق کی صورت یہ ہے کہ امام طول قرات میں دلچسپی لینے والے مقتدیوں کے ساتھ 100 آیات پڑھے، کاہلوں کے ساتھ 40 آیتیں پڑھے، اور متوسط لوگوں کے ساتھ 50 سے 60 آیتوں تک پڑھے. ایک قول یہ ہے کہ راتوں کے بڑی چھوٹی ہونے میں اور مشاغل کی کثرت و قلت میں غور کرے. حالت اقامت میں فجر کی نماز میں مسنون مقدار قراءت کا بیان. اس عبارت میں حالت حضر کا بیان ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضر میں جو شخص فجر کی نماز پڑھے یا لوگوں کی امامت کرے، تو بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ دونوں رکعتوں میں ملا کر 40-50 آیتیں پڑھے، بعض میں ہے کہ 40 سے 60 آیات پڑھے، اور بعض میں ہے کہ 60 سے 100 آیتوں تک پڑھے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قرات کی جو مختلف تعداد بیان کی گئی ہے وہ قیاسی اور عقلی نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى علی الانسان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، جن میں سے پہلی صورت میں 30 آیات ہیں جبکہ دوسری صورت میں 31 آیات ہیں. اسی طرح حضرت جابر ابن سمورہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں سورہ قاف پڑھتے تھے اور سورہ قاف میں 45 آیات ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ما بین 60 الی 100 یعنی 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے. ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 40, 50, 60 اور 100 آیتوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ ہوائی اور بے سند نہیں ہے، بلکہ ہر ایک دلیل اور حدیث سے مستند ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ان روایات میں جمع اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اگر مقتدی طول قراءت سے دلچسپی رکھتے ہو تب تو امام فجر کی نماز میں 100 آیتوں کے بقدر قرآن پڑھے، اور اگر مقتدی کاہل اور سست ہو تو انہیں 40 آیات پڑھائے، اور اگر مقتدی متوسط ہو یعنی نہ تو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہو اور نہ ہی بالکل کاہل ہو تو انہیں 50 سے 60 آیات تک پڑھائے. اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ امام راتوں کو طویل اور قصیر ہونے میں غور کر کے اسی حساب سے قراءت کرے. چنانچہ سردیوں میں چونکہ راتیں لمبی ہوتی ہے اس لیے لمبی قراءت کرے، اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے اس لیے مختصر قراءت کرے. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ امام مقتدیوں کے مشاغل کو دیکھے، اگر زیادہ محنتی لوگ ہوں اور کاموں میں بہت مشغول رہتے ہوں تب تو مختصر قراءت کرے، اور اگر لوگوں کے پاس زیادہ کام نہ ہوں اور ان کی مشغولیات کم ہوں تو لمبی قراءت کرے. قال وفي الظهر مثل ذلك لاستوائهما في سعة الوقت وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشغال اشتغالي فينقص عنه تحرزا عن الملال. فرماتے ہیں ظہر میں بھی اسی طرح قراءت کرے کیونکہ فجر اور ظہر کشادگی وقت میں برابر ہے، اور مبسوط میں امام محمد نے یہ فرمایا ہے کہ یا فجر سے کم پڑھے کیونکہ یہ مشغولیت کا وقت ہے، لہذا اکتاہٹ سے بچتے ہوئے کم قراءت کرے. ظہر کی نماز میں مسنون مقدار قراءت کا بیان. اس عبارت میں ظہر کی نماز سے متعلق قراءت مسنونہ کا بیان ہے. چنانچہ امام قدوری کی رائے یہ ہے کہ ظہر میں بھی فجر ہی کی طرح لمبی قراءت کی جائے، کیونکہ جس طرح فجر کا وقت دراز رہتا ہے اور اس میں کافی وسعت ہوتی ہے، اسی طرح ظہر کے وقتوں میں بھی کافی گنجائش اور وسعت رہتی ہے. اور پھر بعض روایات میں یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے سورہ الف لام میم
تنزیل السجدہ پڑھی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز میں قرأت لمبی ہوگی، لیکن امام محمد نے مبسوط میں یہ تحریر کیا ہے کہ فجر کے بالمقابل ظہر کی نماز میں ہلکی قرأت ہوگی، کیونکہ یہ وقت مشغولیت اور کام کاج کا وقت ہے، اس لیے لوگوں کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے ظہر کی قرأت میں فجر کی بنسبت تخفیف ہوگی۔ اور پھر صاحب عنایہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے انہ علیہ السلام کان یقرأ فی الظہر قدر 30 آیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں 30 آیتوں کے بقدر قرآن پڑھتے تھے، اس سے بھی قرأت ظہر میں تخفیف ثابت ہو رہی ہے، اور یہی قول زیادہ مناسب ہے۔ ولہذا قال فی الخلاصہ فی قول محمد انہ احب قوله۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔